بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسایا پیر کامل کامل آیا رہنما۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مکمل نام سید ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری جنیدی داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کی بیعت کرتا۔ آپ رشتہ میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ماموں ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ خود خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے گنج بخش پکارا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بابرکت جانا اور فرمایا کہ آپ کا شہر تمام شہروں کا خطبہ ہے، اس کی برکت پورے ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کے متعلق اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں آپ کے روضہ پر گیا تو دیکھا فرشتے آپ کی قبر انور پر صف باندھے کھڑے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر بھی پاک پتن سے پیدل لاہور آیا کرتے تھے۔ جب آپ داتا صاحب کے مزار کی حدود میں پہنچتے تو لمبے لمبے سانس لینے لگتے۔ مریدین پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جب آپ کا مزار 2.5 میل رہ جاتا اس وقت آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگتے اور اسی طرح مزار تک پہنچتے۔ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ 1936 سے لے کر 1937 تک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز باقاعدہ طور پر داتا صاحب کی مسجد میں پڑھتے اور نماز کے بعد روزانہ آدھا پارہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ پھر طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آخری عمر میں جانا ترک کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی نجات اسی میں ہے کہ بزرگان سلف کے حیرت ناک تبصروں کو زندہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق کتابوں میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی، البتہ جو معلومات میسر ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت باسعادت 400 ہجری میں ہوئی، جبکہ وصال 465 ہجری میں، گویا آپ نے تقریباً 65 سال عمر پائی۔ آپ کے زمانہ کا تعین اس اعتبار سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آج یعنی 223 میں آپ کو اس دنیا سے کوچ کیے 951 سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی آپ کا نام روشن و زندہ ہے۔ آپ کی جائے پیدائش جلاب ہے۔ آپ پیدا تو جلاب میں ہی ہوئے مگر بعد میں حجویر میں آ گئے، جیسا کہ آپ کا نام علی بن عثمان بن علی جلابی سم الحجویری ہے۔ سم الحجویری میں لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ جلاب میں اور بعد میں حجویر میں رہتے تھے۔ حجویر آپ کا ننیال ہے، جبکہ جلاب آپ کے دودیال ہیں۔ یہ دونوں محلے غزنی افغانستان میں واقع ہیں۔ چونکہ آپ جلاب اور حجویر دونوں میں رہے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ جلابی اور حجویری دونوں لفظ لکھے جاتے ہیں۔ آپ کے نام میں لفظ علی بھی آتا ہے۔ لوگ داتا کہنے پر اعتراض تو کرتے ہیں، مگر ان اعتراض کرنے والوں سے
یہ سوال کرتے ہیں کہ علی کس کا نام ہے، پہلے اس پر توجہ فرمائیں تو لفظ داتا کا جواب خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ لفظ علی قرآن پاک میں 8 جگہ پر آیا ہے اور 8 بار ہی اللہ کے ساتھ آیا ہے، جیسے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نام علی ہے، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام بھی علی ہے اور داتا گنج بخش علی حجویری کا نام بھی علی ہے۔ اب حیران کن بات تو یہ ہے کہ آج تک کسی اعتراض کرنے والے نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی کو علی کہنا شرک ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کا نام ہے جو قرآن پاک میں بھی 8 جگہ پر صرف اللہ ہی کے ساتھ آیا ہے، جبکہ داتا اللہ کے ناموں میں سے ہے ہی نہیں۔ تو داتا کہنے پر شرک کا فتویٰ کس قانون اور اصول کے تحت لگایا جاتا ہے؟ اگر داتا کہنا شرک ہے تو پھر علی کہنا بھی شرک ہوگا۔ ناظرین کرام، لفظ داتا ہندی زبان کا لفظ ہے، نہ کہ عربی کا۔ اس کے معنی دینے والا ہے، جیسے کہ باپ اپنے بچوں کے لیے داتا ہے، مالک اپنے ملازموں کے لیے داتا ہے، لہٰذا یہ لفظ اسی معنوں میں استعمال ہوا، نہ کہ حقیقی رازق یعنی اللہ کے معنوں میں استعمال کیا گیا۔ جب آپ لاہور تشریف لائے اس وقت بہت زیادہ تر آبادی آرائیں ہندوؤں کی تھی، ان کے پاس بہت سی زمینیں بھی تھیں، مسلمان ان کے ہاں کام کرتے۔ اس دور میں ملازم اپنے مالک کو ان داتا کہتے تھے، کیونکہ وہ انہیں گندم دیتا تھا۔ ان مطلب اناج یا روٹی، لہذا اس معاشرہ میں یہ لفظ آپ کے وہاں وارد ہونے سے پہلے ہی استعمال ہوتا تھا۔ تو جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے انہیں ایمان اور اسلام کی دولت دی اور قرآن مجید کی تعلیم دی تو انہوں نے بھی آپ کو داتا کہہ کر پکارا۔ گنج بخش یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں، گنج کا مطلب خزانہ اور بخش کا مطلب عطا کرنے والا۔ یہ لقب آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت دیا جب آپ داتا صاحب کے روزہ انور پر 40 دن چلا مکمل کر کے واپس جانے لگے تو آپ نے اپنی قبر انور کی طرف منہ کر کے یہ الفاظ پکارے: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقی ساراں پیر کامل، کاملاں راہ رہنما۔ ناظرین کرام، آپ نے اپنی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ لاہور میں ہی گزارا، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ لاہوری بھی آتا ہے۔ آپ 431 ہجری میں یہاں آئے اور 34 سال یہاں قیام کیا۔ لاہور شہر کا نام راجہ رام چندر کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوا، جو مختلف کتب میں لیاہور اور لاہور سے بگڑتا ہوا لاہور ہو گیا۔ طریقت میں آپ جنیدی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اپنے معمولات، تعلیمات اور تصوف میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تمام سلاسل سے پہلے کا ہے۔ آپ سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ، جن سے سلسلہ قادریہ شروع ہوا، ان سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے، جبکہ خواجہ غریب نواز، جن سے سلسلہ چشتیہ مشہور ہوا، ان سے 136 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، جن سے سہروردی سلسلہ شروع ہوا، ان سے 139 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت بہاؤ الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ،
جن سے نقش بندیہ سلسلہ شروع ہوا، آپ ان سے 317 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے 182 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید عثمان بن علی ہے، جن کا خاندان غزنی کے ایک محلہ جلاب میں رہتا تھا، اور آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا شجرہ نسب حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا خاندان اس وقت کے بادشاہوں کے خاندان کی طرح حیثیت رکھتا تھا، ہر کوئی آپ کی عزت کرتا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جلابی میں حاصل کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی شادی ساتھ ہی کے ایک محلہ حجویر میں ایک سید زادی سے کر دی گئی، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نسب سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے اس کا نام حسن رکھا، جس کی وجہ سے آپ کو ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے یہ بیٹے اور آپ کی اہلیہ دونوں ہی آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے، اور اس کے بعد آپ نے شادی نہیں کی۔ آپ کا پڑھنے اور سیاحت کا دورانیہ 27 سال پر محیط ہے۔ فارسی زبان آپ کو گھر سے ہی ملی، عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ 12 سال کی کم عمر میں آپ نے شاعری کا ایک دیوان کتاب کی شکل میں لکھ دیا، جو آپ کی علمی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ غزنی کے علماء اور صوفیہ میں مشہور ہو گئے۔ آپ نے 18 سال تک غزنی میں رہتے ہوئے علم حاصل کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 300 صوفیہ کرام سے علمی استفادہ حاصل کیا۔ آپ کے بے شمار اساتذہ میں سے 2 اساتذہ کا ذکر اپنی کتاب کشف المحجوم میں انتہائی ادب و احترام سے کیا۔ ان میں شیخ ابو العباس احمد بن محمد، جبکہ دوسرے شیخ ابو القاسم علی گرگانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علم اصول اور علم فنا و بقا آپ نے شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کر میں نے شریعت کا پابند اور تعظیم کرنے والا نہیں دیکھا۔ علم کلام اور فن تقریر میں آپ کے استاذ شیخ ابو القاسم علی گرگانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علم تصوف میں آپ شیخ ابو القاسم ابو عبد الکریم القشیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ جب آپ نے امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کے بڑے ماہر تھے۔ فقہ میں آپ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 19 سے 31 سال یعنی 11 یا 12 سال تک سیاحت کی۔ آپ وسطی ایشیا میں ازبکستان، جاکستان، قازقستان، آذربائیجان، پیشان، خراسان، نیشاپور، بخارا، سمرقند، شام، دمشق، رملہ، ایران، فارس، بغداد، پاک و ہند، کرمان، کوفہ، تبرستان، بصرہ، ان تمام ملکوں، شہروں اور علاقوں تک گئے۔ آپ کی سیاحت کا مقصد صوفیہ کرام سے ملنا، ان سے علم اور فیض و برکات حاصل کرنا اور مختلف چیزوں کو جاننا ہوتا تھا۔ آپ کے مرشد کا نام شیخ ابو الفضل بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب آپ اپنے مرشد سے پہلی بار ملے تو بہت متاثر ہوئے اور ان کی بیعت کی۔
آپ کے مرشد شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کا لباس نہیں پہنتے تھے تاکہ ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہ سکیں۔ انہوں نے 60 سال ایک غار کے اندر عبادت الہی میں گزارے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے ساتھ کافی وقت گزارا اور دور دراز کے سفر بھی کیے۔ ہمہ وقت مرشد کی خدمت میں مشغول رہتے 31 سال کی عمر میں آپ نے اپنے علم، تجربہ اور تصوف میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، جو بہت ہی کم کسی کے نصیب میں آتا ہے۔ ایک دن مرشد آپ سے کہنے لگے کہ بیٹا تم لاہور چلے جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ مرشد کے کہنے پر آپ 431 ہجری میں لاہور تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے 2 دوست شیخ احمد سرخوزی اور شیخ ابو سعید حجویری تھے۔ آپ غزنی سے سفر کرتے ہوئے لاہور آ گئے۔ آج جس جگہ مینار پاکستان واقع ہے، اس کے پاس ہی ایک ٹیلہ تھا جس پر گھری کا درخت تھا۔ آپ نے اس درخت کے نیچے ڈیرا لگایا۔ یہ جگہ بھاٹی گیٹ سے باہر ہے۔ یہ گیٹ محمود غزنوی کے دور میں موجود تھا، جبکہ باقی کے لاہور کے دروازے بعد میں بنائے گئے۔ ڈیرا لگاتے ہی آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ اس مسجد کی تعمیر کے سارے اخراجات آپ نے خود اٹھائے۔ یہ ایک بہت خوبصورت مسجد تھی۔ لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے، مگر مسلمان کم تھے اور ہندوؤں میں زیادہ تعداد آرائی تھے۔ لاہور میں آپ کا بسیرا وہاں کے دنیاوی علماء کو بالکل گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے آپ کی علمی قابلیت تو دیکھ ہی لی تھی، جس کی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن آپ کی بنائی گئی مسجد پر اعتراض کر ڈالا کہ اس میں تو قبلہ کی سمت ہی درست نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا تو ٹھیک ہے کہ میں تمام علماء اور لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلی نماز یہاں آ کر پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں کہ سمت ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب تمام لوگ آ گئے تو آپ نے نماز پڑھانی شروع کی اور نیت کرتے وقت جب یہ الفاظ اونچی آواز میں کہے کہ منہ میرا طرف خانہ کعبہ کے، بس یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ تمام نماز پڑھنے والوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے حجاب اٹھا دیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کو پایا، بالکل ایسے ہی کہ جیسے خانہ کعبہ کے پاس ہی نماز ادا کر رہے ہوں اور کعبہ شریف بالکل ان کے سامنے ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ تمام علماء آپ کے قدموں میں گر گئے، معافی مانگی۔ اس واقعہ کے بعد آپ کی شہرت دور دور تک مسلمانوں میں پھیل گئی، جو آپ کے وجود کی برکت سے مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند ہو گئے، جو کہ ہندوؤں کے غلبے کی وجہ سے پست ہوئے پڑے تھے۔ اس وقت ہندوؤں میں جوگی ایسے لوگ تھے جو اپنے جادو اور شیطانی عمل سے لوگوں کو قابو میں رکھتے تھے اور ان سے زبردستی مختلف قسم کی اشیاء مثلا اناج، دودھ وغیرہ زبردستی لیتے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس قدر تھا کہ یہ جوگی چند لمحے بھی آپ کے مقابلے میں نہ رہ پائے اور سب نے توبہ کی اور سب نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اب لاہور کے اندر آپ کا چرچا اور دبدبا کونے کونے میں ہو گیا۔ ہر وقت آپ کی خانقاہ میں رونق رہتی، لوگ دن کے وقت گزرتے ہوئے آپ کے پاس آ بیٹھتے، لنگر عام چلتا، تبلیغ ہوتی۔ اسی طرح کچھ عرصہ کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھاٹی گیٹ کا نام بدل کر گنج بخش گیٹ یا داتا گنج بخش گیٹ رکھ دیا جائے۔ جب ہندوؤں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے جے سنگھ کی قیادت کے اندر
ایک وفد داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اس گیٹ کا نام نہ بدلیں، کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے جب ان کی یہ بات سنی تو فوراً یہ فیصلہ کیا کہ اس گیٹ کا نام بھاٹی گیٹ ہی رہے گا۔ آپ کے اس فیصلہ سے متاثر ہو کر اس فیصلہ کے 1 ماہ بعد ہی تمام بھاٹی قوم مسلمان ہو گئی۔ آپ وعظ بھی فرماتے تھے، بہت سے لوگ آپ کے کلام کی تاثیر سے مسلمان ہوئے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بلند پایہ عالم، بالغ نظر محقق اور معقول و منقول کے جامعہ تھے، اور اس کے ساتھ آپ کا باطن نور عرفان سے جگمگا رہا تھا۔ آپ نے مختلف اہم موضوعات پر متعدد کتب تصانیف کی، لیکن بصد افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان گراں مایہ تصانیف میں سے ایک کتاب بھی اس وقت موجود نہیں۔ بعض کتابیں لوگوں نے چرا لی اور انہیں اپنی طرف منسوب کر دیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حسرت کے ساتھ اس کا ذکر اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا، اور کئی دوسری کتب ناپید ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی تصنیفات میں سے ایک نادر روزگار کتاب موجود ہے جس کا نام کشف المحجوب ہے۔ یہ کتاب دنیا تصوف میں اور تمام تر عالم اسلام میں آپ کی بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ اسے آپ نے غزنی میں لکھنا شروع کیا، مگر زیادہ تر حصہ لاہور میں لکھا۔ آپ نے اس کتاب میں 237 قرآنی آیات، 131 احادیث اور 351 اقوال استعمال کیے۔ 25 بڑی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب آپ نے اپنے دوست ابو سعید حجویری کے کچھ سوالات پوچھنے پر لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی۔ آپ کی عمر 60 سال ہو چکی تھی کہ ایک دن مرشد کا پیغام آیا کہ میری طرف چلے آؤ۔ مرشد کا حکم پاتے ہی آپ 6 یا 7 آدمیوں کو ساتھ لیے چل پڑے۔ آپ مرشد کے پاس پہنچے، اس وقت ان کی حالت علیل ہو چکی تھی۔ آپ نے ملاقات کی، مرشد کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور آپ کے مرشد ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں آپ کو بتلائیں، پھر اس دنیا میں اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرتے ہوئے وفات پا گئے۔ 460 ہجری میں آپ کے مرشد کا وصال ہوا۔ 5 سال آپ نے اپنے مرشد کے وصال کے بعد لاہور میں گزارے۔ آپ کے 34 سال لاہور میں مکمل ہوئے۔ 465 ہجری میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کا جنازہ شیخ ہندی نے پڑھایا، جو کہ آپ کے مرید تھے۔ لاہور کی سرزمین کو آپ نے دین الہی سے خوب نوازا۔ بے شمار ہندوؤں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ حق پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ دین اسلام کا حقیقی پرچم آپ نے اپنی روحانی و ظاہری دونوں کاوشوں سے بلند کیا۔ وفات کے 8 سال بعد آپ کا مزار شریف بنایا گیا۔ یہ تعمیر سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنوی نے کروائی، جس میں قبر مبارک پر گنبد نہیں تھا۔ مختلف بادشاہ آتے رہے اور آپ کے مزار کے اندر مختلف تعمیرات کرواتے رہے۔ مہاراج کھڑک سنگھ نے مسجد کے ساتھ ایک لمبا ہال تعمیر کروایا تاکہ لوگ اس میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ سکیں۔ داتا صاحب کی بنائی گئی مسجد کو مزید وسیع کیا گیا۔ 1862 میں گلزار شاہ کشمیری نے مسجد مغلیہ طرز پر دوبارہ تعمیر کروائی، جس میں 3 گنبد تھے۔ اس کے بعد دوبارہ تعمیر کی گئی اور مزید گنبد بڑھا دیے گئے۔ 1868 میں حاجی نور نے مزار پر گنبد تعمیر کروایا۔
1960 میں یہ تمام تر تعمیرات اور آپ کا مزار محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی چلا گیا۔ 1997 میں مسجد کی تعمیر کو بدل کر ترکی کی طرز تعمیر کے مطابق بنا دیا گیا، جو کہ اب اسی طرز پر موجود ہے۔ اس مسجد میں تقریباً 52,600 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے مزار انور پر ہر ولی آتا ہے، قطب، ابدال، غوث سبھی حاضری دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مزار انور پر چلا کاٹا۔ آپ کی چلہ گاہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یوں ذکر کیا: سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، برقد او پیر سنجرار حرم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں صرف کشف المحجوب ہی پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ڈاکٹر نیاز کو کہنے لگے کہ دیکھو یہ کتاب کتنا بڑا خزانہ ہے، سادہ الفاظ میں اتنا بڑا پیغام، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان یہ بھی نہیں سمجھ پاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ماہ سفر کی 18-19 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔